ہمارے ساتھ مستقل ٹرانسمیشن کا حصہ ہوا کریں گے بہت ہی نامور شخصیت ہیں وہ لوگ جنہوں نے پچھلی دہائی میں پاکستان میں ایک اپنی شناخت بنائی ہے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی خوبصورت شخصیت اور خوبصورت باتوں کے ذریعے۔ ان میں سے ایک ہیں قاسم علی شاہ صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ ہوا کریں گے۔ ویلکم ٹو دی شو قاسم صاحب۔ میرے تو یہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ الگ بات ہے کہ میں ان سے پتہ نہیں چھوٹا لگتا ہوں کہ بڑا لگتا ہوں، لیکن بہرحال ہم خود ان کو سنتے ہیں، ان سے محظوظ ہوتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، چونکہ ویسے تو ہم نے آپ سے جو آج بات کرنی ہے وہ بھوک کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو روزے کی فضیلت اور اہمیت ہے اس کو ایک اسکالر کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایک سماجیات کے ماہر کی حیثیت سے۔ پھر میں ذرا دوبارہ پروفیسر صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ اسلامی حوالوں سے اس پہ بات کریں۔ اچھا سر، اس کا ایک پہلو بڑا خوبصورت کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے، پورا دن آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ کھانا ہے نہیں، کھانا موجود ہے اور آپ اللہ کے حکم کو بڑا سمجھتے ہوئے کھانا نہیں کھا رہے۔ واہ، یہ دراصل درویشی ہے۔ سبحان اللہ۔ درویش کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے لیکن وہ وڈرا کر دیتا ہے واہ، کہ میں اس اختیار کو استعمال نہیں کرتا۔ کھانا موجود ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک بھوکا رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتے ہیں۔ اب کمال یہ کہ سر جب بھی آپ ایک ایسی ذات جس کو دیکھ نہیں سکتے اس کا حکم مان رہے ہیں، آپ دراصل ٹریننگ لے رہے ہیں اس کے حکم کو ماننے کی، وہ صرف رمضان میں نہیں، یہ تو ایک ریہرسل کا وقت ہوا، آپ آئندہ 11 ماہ بھی اس کا حکم مانیں گے۔ شارٹ کورس ہے ایک طرح۔ اور دراصل میں سمجھتا ہوں کہ رمضان شاہ صاحب بڑی اچھی پرسنل ڈیولپمنٹ کی ایک ایکسرسائز بھی۔ بے شک۔ کہیں ایک رائٹر ہے تھنک اینڈ گرو لکھنے والا نیپولین ہل، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دعا مانگنی ہے تو 3 روزے رکھ لیں پہلے۔ گورا لکھ رہا ہے، سائیکالوجی پڑھنے والا وہ کہہ رہا ہے جی 3 دن کے روزے کے بعد آپ کی حالت، ذہنی حالت ایسی ہوگی، آپ کے پاس اضطراب ایسا ہوگا، تڑپ ایسی ہوگی کہ آپ کی دعا عرش تک جائے گی۔ واہ واہ۔ تو بھوکا بائی چوائس، بھوکا کوئی ایسا نہیں بائی فورس ہے، اپنے انتخاب سے اپنے رب کو مانتے ہوئے، اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے بھوکا، اس کا مقام پھر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کو پھر اجر میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ یہ جو اینگل ہے کہ ہم اس کی رحمت کے پیچھے چھپ کر 2 نمبر ہی نہیں کر سکتے، گڑبڑ نہیں کر سکتے، بالکل ایسی اس کی رحمت کا ہمیں طلبگار ہونا ہے۔ کوئی عبادت ہمیں کرنی ہے تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کا جو SOP ہے اس کے ساتھ کرنی ہے، ورنہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں، چونکہ صاف کہہ دیا گیا ہے کہ بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت۔ اس اینگل کو کیسے شاہ صاحب، ہر عبادت کا ایک صلہ انجام نظر بھی آتا ہے۔ یس۔ نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر کوئی نمازی ہے اور بے حیا ہے تو وہ سوچے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ ایکسرسائز کر رہا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ تقوی، پرہیزگاری، صبر، شکر اس میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے وہ فاقہ کاٹ رہا ہے۔ تو فاقہ اور روزہ میں فرق یہ ہے، وہ اس صلے کا فرق ہے، انجام کا، رزلٹ کا، کہ اس نے بھوک تو کاٹی لیکن وہ جو چاہیے تھا، جو بننا تھا اس نے وہ حاصل نہ کیا۔ سو کہیں نہ کہیں یہ آپ کی وہ ٹریننگ ہے جو آپ کی نفسیاتی، آپ کی ذہنی، آپ کی جسمانی ہر لحاظ سے آپ کو ریفریش کرتی اور آپ کو دوبارہ سے تیار کرتی ہے آنے والی زندگی کے لیے۔ آپ آج دیکھیے، آج میڈیکلی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ کینسر سے بچ جاتے ہیں۔ آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ موٹاپے سے بچ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کی جو سیلف کنٹرول ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ سیلف کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں، ہٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کو، آپ غصہ نکال سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ وہ نہیں کرو کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اگر کوئی تم سے الجھنے کی کوشش لڑائی ہو جائے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ لڑائی کی حالت میں آپ کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے، یعنی آپ جواب نہیں دے رہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے روزہ رکھا ہے، یہ جواب ہے۔ میں چاہوں گا ایک تو بھوک کی سیدھی جسمانی بھوک پر بات کریں، ایک جو روح جو ہے، روح کی بھوک جو ہے اور روح کی غذا جو ہے، اس پر بھی ذرا ہم تھوڑی سی بات کر سکیں آپ سے۔ شاہ صاحب دیکھیں، جو بھوک ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 4 ضرورتوں میں، جس میں فوڈ ہے، ایئر ہے، واٹر ہے، شیلٹر ہے، یہ بڑی بنیادی ضرورتیں۔ اور 1943 میں میسلو نے اس کو ایک تھیوری کی شکل دے دی۔ ابراہم میسلو کی تھیوری مانی جاتی کہ بیسک نیڈ دنیا کے ہر بندے کی، وہ کسی بھی حالت میں ہے، ذہنی حالت میں ہے، جیل میں ہے، باہر ہے، کہیں ہے، اس کی بنیادی ضرورت بھوک ہے، فوڈ اس کی ضرورت ہے۔ اب سر یہ جو فوڈ بنیادی ضرورت ہے،
روزے کی حالت میں اس بنیادی ضرورت کو آپ ایک طرف رکھ دیتے ہیں، یعنی آپ کی انتہائی بنیادی ضرورت جس سے آپ اپنے بقا کو قائم رکھتے تھے، آپ نے اپنے بقا والی ضرورت کو ایک طرف رکھا اور اللہ کے حکم کو بڑا کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں ادب کرتا ہوں اللہ کے حکم کا اور بھوکا پیاسا رہتا ہوں۔ اگر بھوک پیاس اللہ کے قرب کا وسیلہ نہیں بنی، سورس نہیں بنی، تو پھر سر وہ ایک رسمن روزہ تھا۔ بنیادی طور پہ روزہ اللہ کے قرب، اللہ کی رضا کو ماننا، اللہ کے حکم کو بڑا ماننا، اس کے لیے ہے۔ باقی سر اس کے دیکھیے اس کے جسمانی فائدے یقیناً ہوں گے، جس طرح نماز ہے وہ ایک یوگا کی ایکسرسائز بھی مانی جاتی ہے، نماز سے اور بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی فائدہ وہ بندگی ہے اور پاک صاف ذہنی طور پہ رہنا ہے۔ روزہ آپ بھوکا پیاسا رہتے ہیں، بھوک کاٹتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ ایک بڑی بنیادی چیز سر جڑتی ہے کہ جب بھی آپ بھوکا پیاسا رہ کے بھوک پیاس کا گلا شکوہ کرتے ہیں تو یقیناً پروفیسر صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے، وہاں حکم یہ ہے کہ پھر آپ کا اجر کم ہو گیا۔ ٹھیک، اپنے محبوب سے ملنے والی تکلیف کا تذکرہ شاعر بھی مانتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا رقم نہیں، اگر گلا کر دیا تو پھر تو مٹھی بند ہے تو لاکھوں کی ہے اور کھل گئی تو خاک کی ہے۔ مجھے اشفاق صاحب یاد آ گئے۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جو بھوک ہے نا وہ اپنی نہیں ہوتی، کسی کی بھوک کو محسوس کر لینا، بھوک کسی کا احساس کرنا کہ کوئی بھوک ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں سر، درویش تھے، مجذوب تھے، وہ اپنے مریدوں سے یہ پریکٹس کرواتے تھے کہ بھوکے رہو، عام دنوں میں بھی کچھ ٹائم کے لیے بھوکے رکھنا۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک تم بھوکے نہیں ہو نا تمہیں کسی بھوکے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا تاریخی جملہ ہے اسی کے اوپر جو آپ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں عوام کی صعوبتوں کو، مصیبتوں کو برداشت نہیں کروں گا تب تک مجھے کیسے ادراک ہوگا کہ ان کے مسائل بجا۔ اور آپ دیکھیے کہ تاریخ اسلام میں کیا خوبصورت اور روشن ایک واقعہ ہے کہ جس میں ایک بھوکا مسجد میں آتا ہے، لنگر چل رہا ہے، کھانے مل رہے ہیں اور امام حسن اس کو کھانا پیش کرتے ہیں، بڑا بہترین کھانا ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مسجد کے کونے میں ایک بوڑھا بیٹھا ہے، یہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے، اس کو بھی یہ لنگر دیجئے۔ تو مسکرا کے کہتے ہیں یہ انہی کا لنگر ہے، ان کو جناب علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ جو لنگر چلانے والے ہیں وہ خود سوکھی روٹی کھاتے ہیں۔ تو قربانی دینا، کسی کا احساس کرنا، کسی کے درد کو محسوس کرنا۔ ایک اور صوفی کا بڑا اچھا جملہ، انہوں نے کہا جی یہ آنکھوں کی بینائی کی کیا نشانی ہے؟ ایک مرید نے کہا جی آنکھوں کی بینائی کی نشانی یہ ہے کہ سوئی اور دھاگا آپ سوئی میں ڈال سکیں۔ دوسرے نے کہا جی آپ کی کوئی چیز گم گئی ہے، آپ اس اتنی بینائی ہو کہ ٹو کے ڈھونڈ کے تلاش کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اصل بینائی یہ ہے کہ آپ 100 میں بھوکا تلاش کر لیں اور اس کی بھوک کو دور کریں۔ سبحان اللہ، تو کسی کے درد کو محسوس کرنا، سبحان اللہ، کسی کا احساس کرنا۔ پھر سب سے دیکھیں نا جی، روزے کا سب سے ایک یہ بھی خوبصورت پہلو ہے کہ آپ محتاج ہیں، آپ کا رب غنی ہے، آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، آپ کو پالنے والا ہے اور ہر طرح کے رزق فراہم کرتا ہے۔ شاہ صاحب دیکھیں نا، آج سب کو یقین ہے تھوڑی دیر بعد افطار ہے، ہم نے افطاری کرنی ہے، کھا لینا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے جب مانگنے کا شعور نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھے، وہ مالک تب پال رہا تھا جب زبان نہیں تھی، کلام نہیں تھا، مانگنا نہیں آتا تھا، انداز نہیں تھا، تو وہ مالک تب پال رہا تھا جب یہ یقین ہوتا ہے آپ کو کہ اس کا آپ کا ناتا رشتہ تب سے ہے جب مانگنے کا شعور نہیں ہے، تو اس زندگی میں پھر آپ کا تعلق اس سے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ رازق سے ہے اور اس رازق سے ہے جو ہمیشہ پالنے والا ہے۔ ایک تاریخ کا اور واقعہ اگر آپ اجازت دیں، بسم اللہ۔ تو ہارون رشید ایک دفعہ، آپ وقت کے خلیفہ تھے، طاقتور تاریخ کا بادشاہ، آپ پانی پینے لگے، ایک درویش پاس بیٹھا تھا، اس نے روک لیا، حکم مانتے تھے اس کا، اس نے کہا رک جائیے، یہ پانی یہیں پر روک لیجئے، نہ پیئے۔ انہوں نے پانی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا خلیفہ یہ بتائیے، یہ پانی جو گھونٹ آپ نے پینا ہے اگر آپ کو نہ ملے اس کی قیمت کیا دے سکتے ہیں آپ مسکرائے اور آپ نے کہا جی میں آدھی سلطنت دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا پی لیجئے، اسی کے حکم پہ پانی پی لیا۔ پانی پیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ پانی جسم میں رک جائے اور یہ نہ نکلے، یعنی پیشاب کی شکل میں، پاخانے کی شکل میں نہ نکلے، آپ اس کا اخراج نہ ہونے پہ کتنی قیمت ادا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی پوری سلطنت۔ انہوں نے کہا حضور یہ دیکھیے
جس سلطنت کی قیمت پانی کا ایک گھونٹ ہے، اللہ اس کو پھر یہ سمجھ کے چلائیے یہ آپ کی نہیں ہے، خدائی اسی کی ہے، سبحان اللہ، اور اسی نے یہ نظام سارا چلایا۔